بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو سونے سے پہلے اللہ کا یہ نام 16 بار پڑھ لیں۔ صبح 8 بجے سے پہلے جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو ایک تسبیح کا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ یہ تسبیح ایسی تسبیح ہے جو آپ کے رزق کی، دولت کی، ہر طرح کی پریشانی کو ختم کر دے گی۔ اس تسبیح کو آپ لوگوں نے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں تو نیند آتے آتے ہمیں 5 سے 10-15 منٹ لگ ہی جاتے ہیں۔ تو آج کا یہ جو تسبیح کا عمل ہے، یہ نیند آنے سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی تسبیح ہے اور چھوٹا سا ہی یہ عمل ہے۔ صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی اللہ پاک آپ کے لیے رزق کا انتظام فرما دیں گے، دولت کا انتظام فرما دیں گے۔ اور اگر آپ اپنے اگلے دن کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان تھے، پتہ نہیں کل میرے پاس پیسوں کا انتظام کہاں سے ہوگا، صبح اٹھنے کے بعد پتہ نہیں مجھے کوئی کام ملے گا یا نہیں، میرے پاس پیسے ہوں گے یا نہیں، پتہ نہیں مجھے رزق ملے گا یا نہیں، تو یہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو ختم کر دے گا۔ تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کے بارے میں کچھ بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وظیفہ یا دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں بیان کرو تو وظیفہ اور دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہاں ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان سے متعلق ایک حدیث قدسی ذکر کرتے ہیں جس سے ان گستاخوں کی جہالت اور اللہ تعالیٰ کی شان مزید ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، جسے میں ہدایت دوں اس کے علاوہ تم سب گمراہ ہو، اس لیے تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، جسے میں کھلاؤں اس کے سوا تم سب بھوکے ہو تو تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، جسے میں لباس پہناؤں اس کے علاوہ تم سب بے لباس ہو، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب رات دن گناہ کرتے ہو اور میں گناہ بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کی پوری پوری جزا دوں گا۔ تو جو شخص خیر پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جس کو خیر کے سوا کوئی چیز جیسے آفت یا مصیبت پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو وہ تسبیح کون سی ہے وہ نوٹ فرما لیں۔ چھوٹی سی تسبیح ہے جس میں آپ لوگوں نے باوضو ہو کر بستر پر لیٹ جائیں تو نیند آنے سے پہلے ایک تسبیح اول و آخر درود پاک پڑھیں۔ ایک بار درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انک حمید مجید، اور اس کے بعد پھر تسبیح کے ہر دانے پر آپ لوگوں نے یہ الفاظ پڑھ لینے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک میرا مالک ہر چیز پر قادر ہے، وہی قدرت رکھنے والا ہے، جس کو چاہے وہ زیادہ رزق دیتا ہے، زیادہ دولت نواز دیتا ہے، جس کو چاہے کم دولت سے نواز دیتا ہے، جسے چاہے امیر کر دے، جسے چاہے غریب کر دے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو پھر اسی وقت آسمان کی طرف منہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے میرے مالک، میری رزق کی دولت کی پریشانی کو ختم فرما، میں دولت کی وجہ سے پریشان ہوں، رزق کی وجہ سے پریشان ہوں، میرے لیے کوئی ایسا وسیلہ بنا دے کہ میرے پاس بھی دولت رزق آ جائے۔ بس اتنا سا عمل ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی صبح کو آپ خود ہی کمال دیکھ لیں کہ اللہ پاک کی ایسی قدرت ہوگی، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسی جگہ سے، ایسے غیبی خزانوں سے انتظام ہو جائے گا کہ آپ کے ہاتھوں میں پیسہ آ جائے گا، دولت آ جائے گی، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ عمل کرتے ہی اور صبح اٹھتے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، آپ کو راحت مل جائے گی، اور غیبی خزانوں سے آپ کی مدد ہو جائے گی۔ ناظرین، اس عمل کو آپ لوگ ضرور کر لیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو پریشانی کی وجہ سے انسان کو نیند ہی نہیں آتی، وہ سوچتا رہتا ہے کہ اگلا دن پتہ نہیں کیسا گزرے گا، اپنے بیوی بچوں کا، گھر والوں کا پتہ نہیں پیٹ پال سکوں گا کہ نہیں، اس طرح کی پریشانی لگ جاتی ہے۔ تو اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے آپ سونے سے پہلے پہلے بس ایک تسبیح پڑھ کر سو جائیں، اگلے دن اللہ پاک خود ہی آپ کے لیے رزق کا انتظام فرما دیں گے، دولت کا انتظام فرما دیں گے۔ اس عمل کو آپ لوگ خود بھی ضرور کر لیں، اور اپنے تمام دوسرے دیکھنے والے اور سننے والے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔